گھنے درختوں اور خاموش پہاڑیوں کے درمیان ایک چھوٹا سا گاؤں آباد تھا۔ اس گاؤں میں ایک سادہ سا کچا گھر تھا جہاں حمزہ اپنے ماں باپ کے ساتھ رہتا تھا۔ گھر غریب ضرور تھا مگر اس میں محبت کی کمی نہ تھی۔ حمزہ بچپن سے ہی باقی بچوں سے مختلف تھا۔ جب دوسرے بچے کھیلتے کودتے وہ کسی درخت کے سائے تلے بیٹھ کر کاغذ پر کچھ نہ کچھ لکھتا رہتا۔ اس کی آنکھوں میں خواب تھے، بڑے خواب۔ وہ مشہور لکھاری بننا چاہتا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ اس کی لکھی کہانیاں لوگوں کے دل بدل دیں، مگر حالات آسان نہ تھے۔ اس کے والد دن بھر مزدوری کرتے، شام کو تھکے ہارے گھر لوٹتے۔ ماں سلائی کر کے چند سکے کما لیتی۔ کئی راتیں ایسی بھی آتی تھیں جب گھر میں صرف ایک وقت کا کھانا ہوتا۔ ایک شام جب گھر میں آٹا بھی ختم ہو چکا تھا، حمزہ نے ماں کو خاموشی سے آنسو پونچھتے دیکھا۔ اس کا دل ٹوٹ گیا۔ وہ کچھ کرنا چاہتا تھا مگر وہ صرف ایک طالب علم تھا۔ اگلے دن وہ دریا کے کنارے جا بیٹھا۔ یہی جگہ اس کی پناہ گاہ تھی۔ پانی کی لہروں کی آواز اسے سکون دیتی تھی۔ وہ سوچ رہا تھا، کاش میں اپنی کہانیوں سے حقیقت بدل سکتا۔ اچانک اس کی نظر ریت میں چمکتی کسی چیز پر پڑی۔ وہ قریب گیا۔ یہ ایک نہایت خوبصورت چاندی کی قلم تھی۔ اس پر سنہری نقش و نگار بنے تھے، جیسے کسی بادشاہ کے خزانے سے نکلی ہو۔ حمزہ نے جیسے ہی قلم کو ہاتھ میں لیا، ایک مدھم سی آواز سنائی دی، جو کچھ تم لکھو گے وہ سچ ہو جائے گا، مگر ہر سچ کی ایک قیمت ہوگی۔ حمزہ چونک کر پیچھے ہٹا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، کوئی نہ تھا۔ وہ گھبرا گیا، مگر تجسس زیادہ تھا، شاید میرا وہم ہو۔ اس نے خود سے کہا۔ اس نے جیب سے کاغذ نکالا اور کانپتے ہاتھوں سے لکھا، آج ہمارے گھر میں وافر کھانا ہو۔ کچھ نہ ہوا۔ وہ مایوس ہو کر گھر لوٹا، مگر جیسے ہی دروازہ کھولا وہ ساکت رہ گیا۔ دسترخوان پر مختلف قسم کے کھانے سجے تھے، گرم روٹیاں، سالن، میٹھا، سب کچھ۔ ماں حیران تھی، باپ پریشان۔ پتہ نہیں کس نے بھیجا ہے، والد کہہ رہے تھے۔ حمزہ کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ یہ سچ تھا، قلم واقعی جادوئی تھی۔ اس رات وہ سو نہ سکا۔ اس کے ذہن میں ہزاروں خیالات گردش کر رہے تھے۔ اگلی صبح اس نے پھر لکھا، میرے والد کو اچھی نوکری مل جائے۔ دوپہر تک ایک شہر کی کمپنی سے پیغام آیا۔ والد کو فوراً کام پر بلایا گیا، اچھی تنخواہ کے ساتھ۔ گھر کے حالات بدلنے لگے۔ حمزہ خوش تھا، میں سب ٹھیک کر سکتا ہوں، میں اپنی فیملی کو خوش رکھ سکتا ہوں۔ مگر یہاں سے تبدیلی شروع ہوئی۔ کچھ دن بعد اس نے لکھا، ہم گاؤں کے سب سے امیر لوگ بن جائیں۔ چند ہی ہفتوں میں ان کے پاس بڑا گھر آ گیا، نوکر، گاڑیاں، نیا سامان۔ مگر ایک عجیب بات ہونے لگی۔ جب بھی حمزہ اپنی مرضی سے کہانی لکھنے بیٹھتا، الفاظ بکھر جاتے، خیالات منتشر ہو جاتے، جیسے اس کی تخلیقی صلاحیت کم ہو رہی ہو۔ ایک رات اس نے آئینے میں خود کو دیکھا، وہ کچھ کمزور لگ رہا تھا، مگر اس نے نظر انداز کر دیا۔ لالچ آہستہ آہستہ دل میں جگہ بنا چکا تھا، اگر میں مشہور ہو جاؤں تو۔ اس نے لکھا، میں دنیا کا سب سے مشہور مصنف بن جاؤں۔ اگلے دن اس کی کتابیں پورے ملک میں بکنے لگیں۔ انٹرویوز، شہرت، عزت۔ مگر اب وہ ٹھیک سے پڑھ نہیں پا رہا تھا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے دھند چھانے لگی۔ ڈاکٹر حیران تھے، کوئی بیماری نہیں، مگر بینائی کمزور ہوتی جا رہی تھی۔ حمزہ گھبرا گیا۔ اس نے دوبارہ قلم اٹھائی، مگر ہاتھ کانپ رہے تھے۔ تب اسے پہلی بار قلم کی سرگوشی صاف سنائی دی، ہر خواہش کے بدلے تمہاری اصل صلاحیت لی جا رہی ہے، تم اپنی کہانی کھو رہے ہو۔ حمزہ کے دل میں خوف اتر گیا۔ اس نے سوچا، میں نے سب کچھ حاصل کر لیا، مگر میں خود کو کھو رہا ہوں۔ پھر بھی لالچ باقی تھا، بس آخری بار۔ اس نے لکھا، میرے پاس ایک شاندار محل ہو۔ اچانک زمین ہلنے لگی، آنکھوں کے سامنے سب بدل گیا۔
وہ ایک عظیم الشان محل میں کھڑا تھا، مگر اس کے ہاتھ جھریوں سے بھر چکے تھے، بال سفید ہو گئے تھے، جسم کمزور ہو چکا تھا، وہ چند لمحوں میں بوڑھا ہو گیا تھا۔ وہ چیخ اٹھا، یہ میں نے کیا کر دیا؟ محل میں سب کچھ تھا، مگر نہ سکون، نہ طاقت، نہ تخلیق۔ وہ روتے ہوئے زمین پر گر پڑا۔ اسے اپنی ماں کی وہ آنکھیں یاد آئیں جب وہ سلائی کرتی تھی، والد کی تھکن، وہ سادہ سا گھر۔ وہ دوڑتا ہوا دریا کے کنارے پہنچا، کانپتے ہاتھوں سے آخری بار لکھا، سب کچھ پہلے جیسا ہو جائے اور میں اپنی محنت سے اپنی زندگی لکھوں۔ تیز ہوا چلی، آسمان پر بادل گرجے، روشنی پھیلی، اور اگلے ہی لمحے وہ اپنے پرانے چھوٹے سے گھر میں تھا۔ نہ محل، نہ دولت، نہ شہرت، مگر وہ جوان تھا، آنکھیں ٹھیک تھیں، دل سکون میں تھا۔ اس نے فوراً جادوئی قلم کو دیکھا، پھر دریا میں پھینک دیا، قلم پانی میں ڈوب گئی۔ اس دن کے بعد حمزہ نے کبھی آسان راستہ نہ چنا۔ وہ دن رات محنت کرتا رہا، کہانیاں لکھتا رہا، کئی بار ناکام ہوا، کئی بار اس کی تحریریں رد ہوئیں، مگر اس نے ہمت نہ ہاری۔ سالوں بعد اسی کی لکھی ایک کتاب مشہور ہوئی، مگر اس بار کوئی جادو نہیں تھا، صرف محنت، صبر اور سچا جذبہ تھا، اور اس کامیابی میں وہ سکون تھا جو کسی جادو میں نہیں تھا۔